وہ ٹیکس کے نیٹ میں لائے. تو دیر ہیز ٹو بی انفورسمنٹ از امپورٹنٹ فیکٹر, ول از امپورٹنٹ فیکٹر, اور جو ہم نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو اس وقت جو ہم نے اس کو جو یعنی ڈائریکٹ ٹیکسز کو بھی انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہم نے ویو کر دیا ہے, اس کو اگر پراپر کیا جائے تو مہنگائی بھی کم ہوگی. لوگ اپنی دیکھیں نا قادر صاحب, یہ تو آپ دیکھیں میکرو پکچر کی بات کر رہے ہیں. میں ایک عام آدمی کے تاثر سے جو میں سے پہلے بھی بات کرنا چاہی تھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں سیلریڈ ہوں, اب سیلری کا چیک ملنے سے پہلے اس پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے, اس کے بعد وہ سیلری میں جمع کرواتا ہوں اپنے بینک میں. اگر میں اس بینک سے اے ٹی ایم سے پیسے نکالتا ہوں تو میں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں. 20,000 روپے سے زیادہ اگر میں چیک دے کے نکلواتا ہوں تو میں اس پہ پیسہ لیتا ہوں. پھر وہ پیسے لے کے اگر میں ایک جنرل اسٹور میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جنرل سیلز ٹیکس دیتا ہوں. تو یعنی وہ ایک ہی شخص جو بیچارہ ٹیکس اگر دے رہا ہے اسی پہ مزید ٹیکس بڑھتا چلا جا رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو آپ کا ویلدیسٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھانے کے لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے. آپ جتنے پارلیمنٹ کو دے دیں ان کے ٹیکس فائل بھی ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ اماؤنٹ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں دیکھیں سیدھا دو کوشچنز آپ کے جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس وقت آلریڈی ٹیکس کے نیٹ پہ ہے, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. لیکن ہر سیلری پرسن جو ہے وہ 500 گز کا یا 1000 گز کا, یا اس کی ویلتھ اتنی نہیں ہے اس بیچارے کی کہ اس پہ کوئی ویل ٹیکس اگر لگ بھی جائے گا تو کوئی امپیکٹ آئے گا اس کا. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہم ویل ٹیکس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, ری انٹروڈیوس کرتے ہیں, میں انٹروڈیوس نہیں کر رہا ہوں, ری انٹروڈیوس کرتے ہیں, اٹس ناٹ اے نیو ٹیکس, اٹ از این ایگزسٹنگ ٹیکس. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو ودرا کیا گیا تھا اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی ودرا کرنے کی, ایکسیپٹ ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس کی انفورسمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور اس میں صرف 3 بلین کا ٹیکس آ رہا تھا, تو وہ یہ سمجھا گیا بلکہ اس کا پوٹینشیل ہے. میں آج آپ سے یہ بات یعنی کہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ویل ٹیکس کو پراپرلی, ایون جو تھریش ہولڈ اس زمانے میں تھا اس سے زیادہ بھی بڑھا لیا جائے, تب بھی 30 سے 40 بلین روپیہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. اتنی ساری ویلتھ اس زمانے میں سے لے کے 2000 اور 2011 میں ایکومولیٹ ہوئی ہے. کیونکہ آن پیپر فلوسافکلی آئی ڈو اگری ود یو, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں صرف ابھی اس سیناریو کو جج کرتی ہوں کہ جو فلڈ کی آن سیٹ پہ ہم کہہ رہے تھے کہ ون ٹائم ٹیکس پراپرٹی پہ لگے, why is it that we are making such huge assumptions کہ ہم ایک فلیٹ ٹیکس نیٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. یعنی 500 گز کا گھر, اگر میں صرف کراچی شہر کی بات کروں کہ کلفٹن کے علاقے میں یا گلستان جوہر کے علاقے میں اسی کی مالیت, اسی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس میں بہت فرق ہے, لیکن آپ دونوں ہی کو 50,000 روپیز ٹیکس دینے کا کہتے ہیں کہ دس از واٹ دے آر obliged to do. Is that not a leap of faith? نہیں, آئی ایگری وتھ یو, لیکن دیکھیں میں اس میں اگین یہ کہتا ہوں کہ اس میں فیڈریشن کو کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اب لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کے یہاں سے ایک اور ٹی وی چینل پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ساری لیویز جو ہے وہ پروونسز پہ جو ہے وہ چھوڑ دے, اور پروونسز جو ہیں وہ پہلے یہ بتائیں کہ جی ہمارا اس فلڈ کے جو ڈیزاسٹر سے جو ہے ہمارا اتنا ایکسپینڈیچر ہونا ہے, ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر اتنا ہونا ہے, اور ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے جس میں سے ہم اتنے پول کر سکتے ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ ان کو بتائے گی چاہے آپ کسی 500 گز پہ لگا لیں, گاڑیوں پہ لگا لیں, بٹ مائی پوائنٹ آف ویو it should be on luxuries. قادر صاحب, those are very pertinent suggestions and it's very rightly said کہ جی, لیکن آپ کے سجیشن میں انہیرنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس کو کام کرنا پڑے گا, جو ہمارے یہاں کوئی کرنا نہیں چاہتا. سیکنڈلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو. ابھی تو اس بات پہ ہی تنازع چل رہا ہے کہ اوور آل یعنی پورے نیشنل لیول پہ فلڈ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے. اگر ہم اس کو پروونشل لیول پہ بھی ملے جاتی ہوں تو فیڈرل اور پروونشل کے آپس میں ڈفرینسز ہوں گے. سیکنڈلی اگر ہم یہ اسوم کر بھی لیں کہ ایک فیزیبلٹی رپورٹ کسی طرح بن جائے گی ڈیولپمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کی, وہی مسئلہ جو ویٹ کے زمانے میں ہم سنتے آ رہے تھے, کیسر بنگالی صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہم نے اپنا کام پورا کیا تھا, سندھ بیورو فار ریونیو کلیکشن SBR بالکل تیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی تیاری مکمل ہے اور دوسرے پروونسز کا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ میں چاہے سندھ کی تیاری اس معاملے میں ہو یا نہ ہو, لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اور NFC ایوارڈ کے بعد آپ نے صوبوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اب یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ آپ صوبوں کو زیادہ یہ کلیکشن کی طرف لگائیں.
बनस्बत ये कि फेडरल जो है वो कलेक्ट करके और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक झगड़ा पैदा करे। मैं ये समझता हूँ कि ये सूबों के ये राइट है कि सूबे उसको कलेक्ट करें, और सूबों में सब में पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कि सिंध में पोटेंशियल है और पंजाब में पोटेंशियल नहीं है और NWFA में नहीं, सब में। लेकिन काजी साहब NFC में तो खुद झगड़ा चल रहा है। नहीं, खुद झगड़ा नहीं चल रहा। मैं आपको बताऊं, NFC अवार्ड हुआ है उसकी एक टर्म्स पे, जो कि उसकी मिनट्स जो रिकॉर्ड हुए हैं वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जिस पे सिंध कहता है कि उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हुई है। अदरवाइज NFC अवार्ड पे कोई भी झगड़ा नहीं था। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द 17 ईयर्स कि NFC अवार्ड जो है वो उस पे सारे एग्री हो गए। जहाँ तक आप फरमा रही हैं वेट की बात है, तो वेट के अंदर एक्चुअली वो एक कॉम्प्लिकेटेड लॉ है। वहाँ पे सर्विसेज को, प्रोविंसेस को टैक्स करना है, वो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ तो कोई सिंपल बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं कह रहा हूँ कि इनफैक्ट यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ज़्यादा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिफॉर्म्ड GST की भी बात बार बार सामने आ रही है। कहा यह जाता है कि अगर असल सूरत में GST को इम्प्लीमेंट किया जाता तो तज्जिया निगारों में से कुछ का मानना ये भी है कि इट वाज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वैट, लेकिन जो उसमें हमने कट एंड पेस्ट और अमेंडमेंट्स और अपने तरीके से उसको कस्टमाइज करने की जरूरत पेश हमें आई थी, तो उसकी वजह से उसके मसाइल शुरू हुए हैं। अब एक और रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं जिसके कुछ एनालिसिस भी हैं, कुछ प्रोजेक्शंस भी हैं। किस हद तक सही हैं ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।